بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں اور جس وقت وہ آتے ہیں نا بہت پریشانی کے حال میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں روپے لگا دیے، یہ مسئلہ تھا حل نہیں ہوا، یہ پریشانی تھی ختم نہیں ہوئی۔ پھر جب انہیں مسنون دعائیں، قرآن پاک، نفل، ذکر و اذکار بتائے جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے انہیں عافیت ملتی ہے، حفاظت ملتی ہے، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اصل میں ہم اپنی پریشانیاں، اپنا علاج اللہ کی ذات سے نہیں کرواتے، اللہ سے نہیں کرواتے، اس لیے پریشان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ علاج سنت ہے، اگر آپ دوا کھا رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دوا سے پہلے کچھ شرائط بھی تو ہیں۔ مومن جب بیمار ہوتا ہے اس کی نظر سب سے پہلے اللہ کی ذات پر جاتی ہے، وہ حاجات کے لیے نفل پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، صدقہ بھی حسب بیماری دیتا ہے۔ اگر مرض زیادہ ہے تو صدقہ زیادہ دینا چاہیے اور بار بار دینا چاہیے، صدقہ سے بلا ٹلتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخصی شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹنی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کے علاوہ اب کوئی علاج نہیں۔ اب وہ کہنے لگے میرے پاس 2 لاکھ کے قریب روپے ہیں، میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ صدقہ ہی کر دوں، تو میں نے ہاسپٹل میں جو چھوٹے ملازم ہوتے ہیں ان کو بلایا اور میں نے ان کو پیسے دینا شروع کیے اور تقریباً 2 لاکھ کے قریب میں نے ان میں بانٹ دیے۔ اب کہتے ہیں تیسرے دن چونکہ میری ٹانگ کٹنی تھی، شاید کوئی انجیکشن لگانا چاہ رہے تھے ڈاکٹر کہ شوگر کنٹرول ہو جائے اور سرجری نہ کرنی پڑے، تو کہتے ہیں کہ اب جب سرجری کے لیے ڈاکٹرز کی میٹنگ ہوئی، ڈاکٹر نے چیک کیا فلاں دوا ہے، اسے آزما کر دیکھتے ہیں شاید اس سے اس آدمی کی ٹانگ بچ جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میڈیکل بورڈ نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، بہرحال اس کا زخم بہت زیادہ ہے، کوئی بات نہیں، آزما لینے میں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب جب وہ آزمایا گیا، اللہ کے فضل سے اس شخص کی ٹانگ بچ گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا اور صدقے پر عمل کیا اور صدقہ دینے کی برکت سے مجھے شفا ملی۔ تو مرض جتنا شدید ہو ڈاکٹر بھی میڈیسن اتنی ہائی ڈوز دیتا ہے، تعداد بڑھاتا ہے میڈیسن کی۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کا مرض زیادہ ہے تو آپ بھی صدقے کی تعداد بڑھائیں، صدقے میں اضافہ کریں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے تقریباً صبح میں 1700 کا ایک انجیکشن لگتا ہے اور رات میں۔ اب ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اتنے پیسے انجیکشن پر لگ جاتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ مرض جتنا شدید ہوگا دوائی بھی اتنی مہنگی آئے گی اور لینا بھی پڑے گی، تو صدقے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صدقہ جب ہم دیتے ہیں تو سوچتے ہیں ایک مرغی دے دیں، چند 100 روپے نکال دیں، 50 روپے نکال دیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو صدقہ کر دیا۔ تو میں نے کہا نہیں، صدقہ اپنی بیماری کے مطابق کریں اور بار بار کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس شخص کے بیٹے کو کینسر تھا، اس نے سوچا کہ اگر صدقہ بار بار کرنا ہے اور بیماری کے حساب سے کرنا ہے تو میں اپنے بیٹے کے کینسر کے علاج کے لیے کیوں نہ بڑا صدقہ کروں، اور اس نے گائیں صدقہ کرنا شروع کی، اور اس نے پہلے دن ایک گائے صدقہ کی، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری، چوتھے دن چوتھی، اس طرح وہ صدقہ کرتا رہا۔ پیسے والے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ کہتے ہیں جس دن 17 گائیں میں نے ذبح کی اور اس کا گوشت باقاعدہ سے مساکین میں، مستحقین میں، غربا میں تقسیم کیا، تو اللہ کے حکم سے 17 گائیں صدقہ کرنے کی برکت سے میرے بیٹے کا کینسر ٹھیک ہو گیا۔ تو بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بیماری جس نوعیت کی ہو آپ کا صدقہ بھی اسی نوعیت کا ہونا چاہیے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا بچہ تھا، کھیل کود کر رہا تھا، 3 سال کا تھا اور میرے پاس آ رہا تھا، میں اسے آگے بڑھ کر پکڑنے لگا، پتہ نہیں کیا ہوا، میرا بچہ پیچھے جھٹکا کھا کے گرا اور سر کے بل گر گیا، اور وہیں اس کی بلڈ جو ہے دماغ سے آنے لگا اور اسے فالج ہو گیا۔ اب میرا بچہ بالکل بستر پر تھا، ہم اسے ملتان لے کر گئے نیورو سرجن کے پاس، انہوں نے علاج کیا لیکن افاقہ نہ ہوا، ایک ڈاکٹر کو دکھایا، دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے کہا کہ صدقہ کرو، بکرے کا صدقہ کرو، غریبوں میں گوشت بانٹو، مال کا صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو۔ کہتے ہیں اس شخص کی بات میرے دل کو لگی، میں نے ایسا کیا کہ روزانہ ایک بکرا لیتا، اسے ذبح کرواتا اور باورچی کو بلا کے اس کا کھانا پکواتا، اور جب کھانا پک کے تیار ہوتا تو غریبوں کو، جو مدرسے ہیں تو مدرسے میں جو بچے ہیں ان کو بلا کر کھلاتا، اور میں نے اس طرح کئی روز بکرے ذبح کیے اور اہتمام کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا اور کھلاتا رہا۔ وہ صاحب بتاتے ہیں میرا جو بچہ چل نہیں سکتا تھا آج چلتا ہے، کھڑا ہے، بات کر سکتا ہے، اور یہ سب صدقے کی برکت سے ہے۔ تو صدقہ دینا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اللہ سے عافیت طلب کرنا بہت بڑی بات ہے۔ استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، صدقے کے ساتھ ساتھ استغفار کے ورد سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، کیونکہ بہت ساری بیماریاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔
اب وہ گناہ ہم نے جسم کے کسی حصے کے ذریعے کیے ہوں یا گناہ ہم نے سوچوں کے ذریعے کیے ہوں، تو جب ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ندامت کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو مصیبتیں ٹال دیتا ہے وہ رب۔ گناہ 3 چیزوں کو ختم کرتا ہے، ایک رزق کو، دوسرا صحت کو، تیسرا سکون کو۔ پھر جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کے نفل پڑھتا ہے، سچے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے نجات دیتا ہے، گناہوں سے نجات دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بلا کو، اس برائی کو ٹال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں، صدقہ دیا کریں کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، استغفار کیا کریں کہ اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں، پھر جو چھینی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں وہ واپس مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے۔ جہاں دنیاوی اسباب کرتے ہیں تو وہاں پہ صدقے کا، استغفار کا لازمی اہتمام کریں، لازمی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں ختم فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔